اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا جنت میں ہم بستری ہوگی یا نہیں۔ اگرچہ یہ سوال ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں معلومات ہونا لازمی ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مبہم رکھی گئی ہو۔ اس تحریر میں اسلام کے حوالے سے مکمل معلومات پیش کر رہے ہیں۔ یہ انسان بھی عجیب چیز ہے، اس کے عجیب خیالات ہیں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اللہ نے مسلمان کے لیے دنیا کو قید اور کافر کے لیے دنیا کو جنت بنایا ہے۔ اس بقولہ کے حوالے سے ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت کی سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں اسلام کے عروج کے دور میں بغداد کا ایک قاضی اپنے شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے جا رہا تھا کہ ایک یہودی موچی نے اس کو روکا اور اس سے کہا، تم تو کہتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھو اپنی سواری، اپنا گھر، اپنا منصب اور اپنی عزت و وقار، کیا یہ قید ہے؟ اور میری حالت دیکھو، کس قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہی ہے جنت؟ اس قاضی نے جواب دیا، اے نادان، اگر میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ سب جس کا تم نے ذکر کیا ہے اس کے مقابلے ایک قید خانے سے زیادہ نہیں، اور اگر تو کافر اسی شرک میں مر گیا اور جہنم میں چلا گیا تو اس کے مقابلے میں جس حالت میں تم ہو تیرے لیے جنت سے کم نہیں۔ اے نادان، دنیا کی بادشاہت بھی جنت کی نعمت کے مقابلے میں کسی قید سے کم نہیں۔ جنت اپنے بندوں کے لیے اللہ کا انعام ہے جس کی تصویر کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ اس کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی نعمت بنا رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی اور نہ کسی کان نے آج تک سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا آج تک خیال آیا۔ آپ نے اس انسان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے اللہ نے جنت کو ایسے تیار کیا ہے کہ اس میں خوشی ہی خوشی ہے، اس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، یعنی جنتی مرد حوروں کے ساتھ جماع کریں گے یا نہیں۔ متعدد نصر سے بتایا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ مردوں کو اللہ حوروں سے شادی کرائے گا اور اہل جنت سے ان سے جماع کریں گے۔ سورۃ الطور میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل علم نے جنتی مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا ہے اور ان سے جماع کرنے کو کہا ہے۔ جنتی جوڑے ساتھ ہوں گے، جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جنتی جوڑے جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے تو جب اٹھیں گے تو پھر سے کنواری ہو جائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم جنت میں جماع بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش سے صحبت کریں گے، اور جب کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ حوریں خود پاک اور پکیزہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جس کا تصور ہم اپنے دماغ میں نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کبھی کھایا نہیں